محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلدین کا یہ کہنا ہے کہ نماز تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، اور نماز تراویح اور تہجد غیر مقلدین کے نزدیک یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ فرق تہجد اور تراویح کے درمیان بیان کیے گئے تھے۔ اس ویڈیو کے اندر مزید تراویح اور تہجد کے درمیان فرق متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن حفظہ اللہ کی زبانی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس گھمن حفظہ اللہ نے بڑے عمدہ انداز میں تراویح اور تہجد کے درمیان فرق بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ نماز تراویح الگ نماز ہے اور تہجد کی یہ ایک الگ نماز ہے، اور غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ نماز تراویح اور تہجد یہ ایک ہی نماز ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ دیکھیے، شروع کرتے ہیں حضرت مولانا الیاس گھمن حفظہ اللہ کی زبانی، آپ سنیے کہ تراویح اور تہجد میں کیا فرق ہے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ نماز تہجد اور نماز تراویح الگ الگ نمازیں ہیں، دونوں میں فرق ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں چند ایک فرق پیش کر دیتا ہوں تاکہ تراویح اور تہجد کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، تہجد قرآن کریم سے ثابت ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، جبکہ تراویح حدیث پاک سے ثابت ہے، شہر کتب اللہ علیکم صیام وسننت لکم قیام، سنن ابن ماجہ۔ نمبر 2، تہجد مکہ مکرمہ سے اور تراویح مدینہ منورہ سے، یعنی تہجد پڑھنا شروع کیا مکہ مکرمہ میں، تہجد کا حکم مکہ مکرمہ میں آیا، اور مدینہ منورہ کا اور تراویح کا حکم مدینہ منورہ میں آیا ہے۔ نمبر 3، مشروعیت کی کیفیت میں فرق ہے، تہجد پہلے فرض تھا، بعد میں نفل ہو گیا، جبکہ تراویح شروع ہی سے سنت ہے۔ تہجد کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فصار قیام اللیل تطوعا بعد فریضہ، پہلے فرض تھا اور پھر یہ نفل ہوا، سنن ابی داؤد میں ہے، جبکہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، سنن نسائی، اور شرح النقایہ ملا علی قاری فرماتا ہے وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَصَحَّ فِيهَا انہا سنت مؤکدہ۔ نمبر 4، تہجد بغیر جماعت کے افضل ہے، تراویح جماعت کے ساتھ افضل، بلکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا معنی اگر کچھ لوگ جماعت سے پڑھ لیں اور باقی لوگ بغیر جماعت کے تراویح اکیلے اکیلے پڑھ لیں تو کسی کو گناہ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی جماعت نہ کرائے تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ نمبر 5، تہجد میں قرآن کریم کی کوئی خاص مقدار متعین ہے کہ اتنا قرآن پڑھیں، جبکہ تراویح میں پورا قرآن کریم ختم کرنا چاہیے، ایک مقدار کا تعین ہے۔ تہجد میں تو صاحب فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور تراویح میں مکمل قرآن کریم پڑھنا چاہیے، تو قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار میں فرق ہے۔ نمبر 6، تہجد اور تراویح کی رکعات کے تعیین میں فرق ہے، یعنی تہجد میں 20 رکعت ہیں، کوئی عذر ہو وقت کم ہو 6 پڑھ سکتے ہیں، آنکھ دیر سے کھلی ہے 4 پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 4 6 8، جبکہ تراویح نہ 18 ہے نہ 22 ہے، تراویح ہے ہی 20 رکعت۔ اگر کوئی شخص 20 رکعت کی بجائے 18 پڑھتا ہے تو اس نے گویا 2 رکعت کم پڑھی ہے، تراویح ہوگی 20۔ تو تہجد اور تراویح کی رکعات کے تعیین میں فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ 8 ہیں، جبکہ تراویح کی کم اور زیادہ نہیں، تراویح کی ہیں ہی 20 رکعت۔ نمبر 7، تہجد رمضان اور غیر رمضان پورا سال ہے، جبکہ تراویح یہ صرف رمضان میں ہے، غیر رمضان میں نہیں ہے۔ تہجد پورا سال پڑھیں گے، جیسے صحیح بخاری میں آ گیا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعتاً، کہ اللہ کے نبی
11 رکعت پڑھے رمضان اور غیر رمضان میں، اس میں 8 رکعت تہجد ہیں اور 3 رکعت وطر ہیں، جبکہ تراویح وہ صرف رمضان میں ہے، غیر رمضان میں نہیں ہے۔ نمبر 8، تہجد اور تراویح کے لیے محدثین نام باب کا الگ دیتے ہیں، تہجد کے لیے الگ باب قائم کرتے ہیں، تراویح کے لیے الگ، یعنی دونوں کے نام ہی الگ الگ کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ تہجد کے لیے صلاۃ اللیل، قیام اللیل کا لفظ آتا ہے، اور تراویح کے لیے عام طور پر قیام رمضان کا لفظ آتا ہے۔ میں چند ایک حوالے جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر صحیح بخاری، تہجد کے لیے فضل قیام اللیل، تراویح کے لیے فضل من قام رمضان۔ صحیح مسلم، تہجد صلاۃ اللیل، تراویح کے لیے الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح۔ سنن ابی داؤد، تہجد کے لیے فی صلاۃ اللیل، تراویح کے لیے قیام شہر رمضان۔ سنن ترمذی، تہجد کے لیے فی فضل صلاۃ اللیل، تراویح کے لیے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ سنن ابن ماجہ، تہجد کے لیے ما جاء فی قیام اللیل، تراویح کے لیے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ موطا امام مالک، تہجد کے لیے فی صلاۃ اللیل، تراویح کے لیے قیام شہر رمضان۔ موطا امام محمد، تہجد کے لیے صلاۃ اللیل، تراویح کے لیے قیام شہر رمضان۔ صحیح ابن حبان، تہجد کے لیے فصل فی قیام اللیل، تراویح کے لیے فصل فی التراویح۔ مجمع الزوائد، تہجد کے لیے فی صلاۃ اللیل، تراویح کے لیے قیام رمضان۔ سنن کبریٰ للبیہقی، تہجد کے لیے فی قیام اللیل، تراویح کے لیے شہر رمضان۔ مشکات المصابیح، تہجد کے لیے صلاۃ اللیل اور تراویح کے لیے قیام شہر رمضان۔ اگر دونوں نمازیں ایک ہیں تو دونوں کے لیے جدا جدا باب قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو محدثین کی مبارک عادت اور مبارک ذوق یہ ہے، تہجد کے باب کا نام الگ رکھتے ہیں اور تراویح کے باب کا نام الگ رکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں تہجد اور تراویح کے درمیان 8 فرق بیان کیے ہیں، تاکہ غلط فہمی کے اندر کوئی شخص مبتلا نہ ہو، کوئی آپ کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کر نہ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ